الله والله 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 الله والله 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 الله آگاہ اپنی موت سے کوئی بھی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بھی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ قابل شد اکرام و تکریم اور میرے معزز محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں اور تمام سننے والی بہنوں ماؤں، السلام علیکم۔ آج کا یہ موقع اور یہ عنوان ایسا عنوان ہے کہ جس عنوان کے ساتھ انسان صدمے میں بھی ہوتا ہے اور اداس بھی ہوتا ہے، ان ساری کیفیات کو محسوس کرتے ہوئے بعض دفعہ بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کا یوں چلے جانا میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ عزیزوں، جاننے والوں، رشتہ داروں، آج میں جا رہی ہوں، کل تمہیں بھی آنا ہے۔ آج میرا اعلان ہوا ہے، کل آپ کا بھی ہوگا۔ آج مجھے غسل دیا جا رہا ہے، کل تمہیں بھی کوئی دے رہا ہوگا۔ آج مجھے کاندھوں پہ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے ہو، کل تمہیں بھی کوئی اٹھا کر لائے گا۔ جن راہوں سے گزرتے ہوئے تم روز مردے دفناتے ہو، ان راہوں سے ایک دن تمہارا جنازہ بھی اٹھنا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہمیں اس راستے سے گزرنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان الموت الذی تفرون من، یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، یہ موت جس سے تم آنکھیں بند کرتے ہو، یہ موت جس سے تم جی چراتے ہو، یہ موت جس سے تم ملنا نہیں چاہتے، یہ موت کہ تم چاہتے ہو میرے گھر میں نہ آئے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ان قریب تمہیں ملنے والی ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر ایسے نہیں کہ دنیا کی زندگی بس جیسے گزار دی۔ ہاں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ دنیا کی زندگی جیسے گزار دی، جیسے من میں آیا ایسے گزار دی؟ کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ تمہیں بیکار بنایا گیا ہے، تمہیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے نہیں بھیجا؟ انما خلقناکم عبثا، تمہارا یہ گمان، تمہاری یہ سوچ یہ بالکل غلط ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ایک دن تمہیں لوٹ کر میرے دربار میں آنا ہے، ایک دن تمہیں اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے، ایک دن تو اپنی زندگی کے دن اور رات
لمحے لمحے کا حساب میرے دربار میں کھڑے ہو کر دو گے، جب تک تمہاری زندگی کا حساب نہیں ہوگا زمین تمہارے قدم نہیں چھوڑے گی۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم کیا سمجھتے ہو لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ ہاں، إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تمہیں ملنے والی ہے، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹا کر لایا جائے گا اس ذات کے دربار میں جس سے چھپی ہوئی کوئی بات نہیں۔ غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی اس کے علم میں تھا، جو ابھی تک نہیں ہوا وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، دل میں پیدا ہونے والے جذبات اور خیالات کو وہ جانتا ہے۔ یعلم مثاقیل الجبال، پہاڑوں کے اوزان کو وہ جانتا ہے۔ ومکائل البحار، سمندروں کی وسعتوں کو وہ جانتا ہے۔ وعدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد کو وہ جانتا ہے۔ وعدد ورق الاشجار، درختوں کے پتوں کی تعداد کو وہ جانتا ہے۔ وعدد ما اظلم علیہ اللیل، جن جن چیزوں پہ رات کی تاریکی چھا جاتی ہے وہ جانتا ہے۔ وعدد ما اشرق علیہ النہار، جن جن چیزوں پہ دن کا اجالا چھا جاتا ہے وہ جانتا ہے۔ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز سے باخبر ذات ہے۔ تو فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا گمان کر بیٹھے ہو، کیا سوچ کر زندگی گزار رہے ہو، کس طرز پر چل پڑے ہو، کون سے طریقے اپنا لیے، کون سے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہو۔ ارے سوچو تو صحیح، کیا اتنی بڑی ذات نے اتنا بڑا انسان بیکار بنایا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت و حیات کا نظام بنایا ہے، وہ ذات جس نے انسان کو ایک وقت میں دنیا میں لایا اور اپنے مقررہ وقت پر دنیا سے لے جائے گا، اس ذات نے موت و حیات کا نظام اس لیے بنایا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہمیں بے مقصد نظر نہیں آتی۔ ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، گھر کا ساز و سامان بڑا سنوار کے سجا کے ترتیب سے رکھتے ہیں۔ کوئی چیز تھوڑی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ رکھنے کے قابل اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ساری دنیا کی مخلوقات میں سے اشرف یہ انسان جسے ساری مخلوقات سے اعلیٰ اور اشرف اللہ نے بنایا ہے، اس ذات نے جب بنایا ہے تو کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے دنیا میں آنے کا؟ اللہ نے بڑے عظیم مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ 5 وقت کی اذان سن کر گھر میں پڑے رہو، اس لیے نہیں کہ 5 وقت میرا منادی آواز دیتا ہے تم کاروبار میں لگے رہو، اس لیے نہیں کہ 5 وقت اذان دینے والا بلاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف اور تم کامیابی دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہو، اس لیے نہیں، اس لیے کہ تم میری عبادت کرو، میرے سامنے جھکے رہو، احکامات کے پابند رہو۔ ارے جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، جس دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہو، جس دنیا کے حصول کے لیے شب و روز ایک کی ہوئی ہے، اللہ نے قرآن میں اس دنیا کی حقیقت بتائی اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، اس کی دھوپ بھی دھوپ ہے، اس کی چھاؤں بھی دھوپ ہے، اس کی عزت بھی ذلت ہے، اس کی ذلت بھی ذلت ہے، اس کی کامیابی بھی ناکامی ہے، اس کی ناکامی بھی ناکامی ہے، اس کا عروج بھی زوال ہے، اس کا زوال بھی زوال ہے،
اس کی بلندی بھی پستی ہے، اس کی پستی بھی پستی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس دنیا کی زندگی میں اپنی جوانی لگا دیتے ہو، اپنی صلاحیتیں لگا دیتے ہو، مال و متاع لگا دیتے ہو، ساری صلاحیتوں کو خرچ کر دیتے ہو، ساری زندگی کی ساری سہولیات حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی خرچ کر دیتے ہو، اس کا انجام یہ ہے کہ وہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دوسری جگہ فرمایا کھیل تماشا ہے۔ ہاں، اگر اس زندگی کو قیمتی بنانا ہے نا، قیمتی بناؤ گے تو آخرت کی زندگی قیمتی ہوگی۔ اگر اس زندگی میں اللہ کو راضی نہ کیا، اللہ کو ناراض کیا، دنیا کے کھیل تماشے میں لگے رہے، تو میرے عزیزو اسی کھیل تماشے میں کھیلتے 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 اچانک روح پرواز کر جائے گی، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، اللہ کی عدالت لگ جائے گی۔ جہاں قلم بکا نہیں کرتے، جہاں وکیل نہیں ہوا کرتے، جہاں گواہ بکتے نہیں ہیں، وہاں گواہ کون ہے؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، دنیا کی عدالتوں میں گواہ بک جاتے ہیں، وکیل بک جاتے ہیں، جج بک جاتے ہیں، انصاف بک جاتا ہے، قلم بک جاتے ہیں، یہ اللہ کی عدالت ہے، کس کس کو خریدو گے؟ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس زبان سے دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کے بچ جایا کرتے تھے، یہی زبان گواہی دے گی۔ ایدیہم، ہاتھ گواہی دیں گے، ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے، کیا تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی حساب مل جائے گا، ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کیا حساب مل جائے گا، کچھ بچے گا نہیں۔ رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الکونین، فخر موجودات، وجہ کائنات، خاتم النبیین، سید المرسلین، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، میری کوشش ہوگی ہر بات قرآن کی آیت یا حدیث آپ کا فرمان، اور اس سے اچھی کیا بات ہے، یا زبان سے قرآن نکل رہا ہو اور آپ سن رہے ہوں، یا حدیث کا فرمان نکل رہا ہو آپ سن رہے ہوں۔ اور میں عرض کرتا چلوں، قرآن ہے یا حدیث، دونوں اللہ کے وحی ہیں۔ قرآن ہے یا حدیث، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے اقوال ہیں، دونوں وحی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اے میرے پیارے حبیب آپ تو اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں ہیں، آپ جو بولتے ہیں وہ رب کی وحی ہوا کرتی ہے۔ تو زبان نبوت سے جو نکلا ہے وہ یا قرآن بنتا چلا گیا یا نبی کا فرمان بنتا چلا گیا۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ۔ عقل مند کون ہے؟ اچھا یہ کون بتلا رہا ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ آپ بھی ایک دفعہ بول دیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث ہے۔ عقل مند کون ہے، کون بتلا رہا ہے؟ میرے اور آپ کے حبیب۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے زمین و آسمان درم برم ہو سکتے ہیں، مشرق و مغرب زیر و زبر ہو سکتے ہیں، کائنات فنا ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ایمان ہے نا؟ اب میں یہ حدیث سنانے جا رہا ہوں، اپنا موازنہ بھی اس حدیث کے ساتھ کریں گے تو اصلاح ہوگی۔ میں جو کہہ رہا ہوں اپنی اصلاح کی غرض سے، آپ جو سن رہے ہیں اپنی اصلاح کی غرض سے۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا اور موت کے بعد کی تیاری شروع کر دی۔ اب
پکی بات ہے، سچی بات ہے، ٹھکی بات ہے، حقیقی بات ہے، وہ یہی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان دنیا کی چیزیں حاصل کر کے، دنیا کے نقشے حاصل کر کے، دنیا کے مرتبے حاصل کر کے، دنیا کا عروج حاصل کر کے، دنیا کی ڈگریاں حاصل کر کے، دنیا کی وجاہت حاصل کر کے، دنیا کی ساری چیزیں حاصل کر کے اگر اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے۔ میرے اور آپ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری شروع کر۔ تو ہم میں سے کون کون چاہتا ہے میں عقل مند بن جاؤں؟ سب چاہتے ہیں۔ تو موت کی تیاری آج سے شروع ہو جائے گی؟ ظاہر ہے تبھی ہوگی کہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی، نظر آئے گا۔ اذان حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے پھر ہم گھر میں نہیں ہوں گے، کاروبار میں نہیں ہوں گے، زراعت میں نہیں ہوں گے، زمینوں میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے گھر میں ہوں گے۔ فرمایا وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، اور نادان، بے وقوف، جاہل وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، اپنی نفس کو اپنی منمانیوں کے پیچھے لگا دیتا ہے اور پھر اللہ سے امیدیں رکھتا ہے اللہ معاف کر دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے کہا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے قرآن میں کہا اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراتے رہو۔ میں چاہ رہا ہوں اسی آیت کے تحت تھوڑی سی باتیں ہوں جائیں، موقع بھی ایسا ہے۔ اگر آپ لوگ تھک گئے ہیں تو دعا کر لیتے ہیں۔ کون کون تھک گئے جی؟ اگر نہیں تھکے تو سب سبحان اللہ کہہ دیں۔ ماشاءاللہ، تو بڑے جذبے سے کہہ رہے ہیں، رات تک چل سکتا ہے پروگرام۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو چیز دی ہے کائنات میں سے اعلیٰ دی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ حسن ہے سب سے اعلیٰ، جمال ہے سب سے اعلیٰ، کمال ہے سب سے اعلیٰ، اخلاق ہیں سب سے اعلیٰ، صفات ہیں سب سے اعلیٰ، دوست یار ہیں سب سے اعلیٰ، شاگرد ہیں سب سے اعلیٰ، کتاب دی سب سے اعلیٰ، مرتبہ دیا سب سے اعلیٰ، عروج دیا سب سے اعلیٰ، معراج دی سب سے اعلیٰ۔ میرے اور آپ کے حبیب کو اللہ نے جو کچھ دیا سب سے۔ اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربان جائیں حضور کے صحابہ پر بھی، بلکہ میں یوں کہوں جس ہستی پر رحمت دو عالم نگاہ ڈالتے چلے گئے وہ قیمتی بنتا چلا گیا۔ بلال تھا، بلال جب اسلام نہیں تھا تو کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا۔ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا، غلامی اختیار کی، آپ کے قدموں میں آئے، رحمت دو عالم نے فرمایا بلال کون سا عمل ہے کہ اللہ کو اتنا پسند ہے، میں معراج کے لیے گیا، جب آسمانوں پہ پہنچتا ہوں تو مجھ سے پہلے تیرے قدموں کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ یہ تو حضور کے غلاموں کا حال ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کرتا چلوں پہلے ان کا مقام کیا ہے۔ اگر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آ گیا تو اس سے بڑا کیا مقام ہوگا کہ جن سے اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اعد لہم جنات تجری، اور قرآن میں بڑے فیصلے کہ ان کے لیے اللہ نے کیا کچھ بنا رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے،
حضرت سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں کہ جو میدان بدر میں رحمت دو عالم کے ساتھ تھے، اور آپ جانتے ہیں بدری صحابہ کو باقی صحابہ پر فوقیت حاصل ہے، ایک درجہ اوپر ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد وہ صحابی ہیں کہ جب دنیا سے انتقال کر گئے ان کے جنازے پہ اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتوں کو اتارا۔ 70,000 فرشتے جنازے میں اترے ہوئے تھے۔ ایک جگہ آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں چل رہے ہیں تو اپنی ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اور میں عرض کروں صحابہ کی کیا خوبصورت بات تھی، رحمت کائنات کا کوئی عمل دیکھتے تھے فوراً پوچھتے تھے یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ آج کے بعد آپ کے غلام نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ سنت کو سنت سمجھ کے کیا کرتے تھے، ہم سنت کو سنت سمجھ کے اپنے عشق کا لیول چیک کر لیں۔ ہم سچی بات ہے۔ عبداللہ ابن عمر تو ایسا عشق تھا حضور کے عمل سے کہ ایک مرتبہ ایک سفر سے گزر رہے ہیں، سواری سے اترتے ہیں، ایک سائڈ پر بیٹھتے ہیں، قضاء حاجت کرتے ہیں، پھر اٹھ کر سواری پر بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ساتھی کہتے ہیں کیا بات ہے، آپ ابھی پیچھے قضاء حاجت کی، آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ مجھے لگتا ہے ایسے عادتاً بیٹھے ہیں، کیوں ایسے بیٹھے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیسی بات کرتے ہو، میں ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، یہاں سے گزر رہا تھا، آپ سواری سے اترے تھے، اسی طرف گئے تھے، یہاں ہی بیٹھے تھے، قضاء حاجت کی تھی، پھر رخصت ہوئے تھے۔ مجھے ضرورت تو نہیں تھی لیکن میرے عشق میں اجازت نہیں دی کہ سرکار کے قدم یہاں لگے ہیں میں نہ لگاؤں، میرے عشق میں اجازت نہیں دی اس لیے میں یہاں سے گزرا نہیں۔ اپنے عشق کا لیول بھی ہم چیک کریں۔ وہ سنت کو سنت سمجھ کے کیا کرتے تھے، صرف کرتے نہیں تھے، کٹ مرتے تھے، سنت نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب سنت ہی تھے نا ایڈا زور نہ پاؤ، فرض پورے ہو جاؤ بڑی گل۔ یہ بات کہتے ہوئے ایک دفعہ اپنے آپ کو تصور میں لے جاؤ، حوض کوثر پہ امام الانبیاء رحمت کائنات کھڑے ہوں، اپنے ہاتھ سے کوثر کا جام پلا رہے ہوں، اور تم یہ اپنی بات سامنے رکھو ارے ان کی سنت ہی تو ہے، نہ کی تو کیا ہوا؟ تو میرے عزیز دوستو، جس رحیم کریم ذات کی صفات کے سہارے جی رہے ہو، حوض کوثر پہ حضور فرما دیں گے فسحقن فسحقن، یہ میرے طریقے پر نہیں چلے، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو۔ یہ بات کہتے ہوئے ایک دفعہ سامنے رکھنا، یہ منظر سامنے رکھنا، کبھی سنت نہیں چھوٹے گی۔ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا سعد بن معاذ کے جنازے پہ 70,000 فرشتے آئے ہوئے، جگہ نہیں ہے، اس لیے پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ یہ تو ہے حضرت سعد بن معاذ کا مختصر سا جو میں نے ان کا مقام بتلایا۔ اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وصلي عليه فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا ثم كبر فكبرنا قالوا يا رسول الله لما سبحت ولما كبرت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تضايق على العبد الصالح قبره ثم فرج الله عنه۔ میرا خیال ہے اس حدیث پر ہی تھوڑی سی بات ہو جائے تو امید ہے ہمیں آخرت کی فکر لگ جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اور جا رہے تھے حضرت سعد بن معاذ کے جنازے کے لیے۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے گئے، جنازے کی نماز پڑھا لی، قبر میں رکھ دیا،
تدفین ہو گئی، قبر بند کر دی گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم پڑھنے لگے سبحان اللہ. ہزار صحابہ نے فوراً کہا سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ اکبر. صحابہ بھی فرمانے لگے اللہ اکبر. کہہ تو دیا حضور کے پیچھے جیسے حضور نے کہا. سوچتے نہیں تھے. ہم صرف سوچتے نہیں ہیں اور چکروں میں پڑ جاتے ہیں. کیوں آخیا تھے حضور؟ ہند کیوں آخیا؟ ہند کی عمل تو رہ جاتا ہے دور. وہ سوچتے نہیں تھے، عمل کرتے تھے. پھر عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ نے سبحان اللہ کیوں کہا قبر پر تدفین کے بعد؟ اس سے پہلے تو ہم نے آپ کو نہیں دیکھا. آپ نے قبر پر حضرت سعد بن معاذ کے جنازے کے بعد تدفین کے بعد اللہ اکبر کیوں کہا؟ اس سے پہلے تو ہم نے نہیں سنا. رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ میں تمہیں کیا بتلاؤں؟ سعد بن معاذ کے مرتبے سے تم واقف ہو. کس درجے اونچے کا درجے کا صحابی تھا. میدان بدر میں جو میرے ساتھ میرے شاگرد شریک تھے میں انہیں بھول نہیں سکتا. سعد بن معاذ ان میں سے ایک شخص تھا اور جس کے جنازے یا جس کی تدفین پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا. سعد بن معاذ ان میں سے ایک تھا جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. سعد بن معاذ ان میں سے ایک تھا. میں نے اس لیے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہا ہے. مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے معلوم ہوا کہ سعد بن معاذ جیسے ہی قبر میں رکھ دیے گئے، قبر نے ایک دم ان پر تنگی والا معاملہ شروع کر دیا. اس کی بات ہو رہی ہے. آج کا مسلمان صرف شفاعت کے سہارے جی رہا ہے. صرف نماز کی چھٹی اور روزہ بھی کم، زکوٰۃ بھی بوجھ لگتا ہے، حج بھی پھر کر لیں گے. اخلاق کے تو کہنے ہی کیا، زبان کی سختی کی تو کہنے ہی کیا. ارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے میرے پیارے حبیب یہ جو آپ کے گرد جمگٹھا لگا ہوا ہے نا، آپ کے صحابہ کا، آپ کے جان نثار دوستوں کا، آپ کے وفا شعار ساتھیوں کا، آپ پر کٹ مرنے والے قربان ہونے والے جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کا، یہ اس لیے ہے کہ آپ بڑی پیاری اخلاق سے نرم گفتگو کرتے ہیں. لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کا رویہ سخت ہو جائے تو یہ آپ کے گرد سے اٹھ کے چلے جائیں. تو میرے عزیز دوستو اپنا لہجہ بھی نرم رکھنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ پر قبر کا معاملہ تنگی والا ہو گیا تھا. یہ اس کی بات ہے جس کا مقام میں بیان کر چکا ہوں. پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے سبحان اللہ کہا، اللہ اکبر کہا. اللہ نے کرم کر کے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا. حدیث تو ختم ہو گئی، سبق ختم نہیں ہوا. مجھے اور آپ سے اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھیں، اپنے دینی اعمال کا حال دیکھیں، اپنے اخلاق کا حال دیکھیں، اپنے معاملات کا حال دیکھیں، اپنی معاشرت کا حال دیکھیں، اپنے خاندان اور عزیز و اقارب سے معاملات اور رشتہ داریاں نبھانے کا حال دیکھیں. اس کو سامنے رکھیں اور پھر قبر کے اس معاملے کو سامنے رکھیں. لگ پتہ جائے گا ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے. اس لیے ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول من اکیس الناس و احزم الناس، ساری دنیا سے زیادہ عقل مند کون شخص ہے، ساری دنیا سے زیادہ ہوشیار اور دانش مند کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکثرهم ذکرا للموت و استعدادا، جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری میں لگے رہتا ہے ساری انسانیت سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند ہے. تو آج کے بعد عقل مندی والی زندگی اختیار کرنی ہے. میرے عزیز دوستو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اچانک ایسے ہی ایک حادثہ اس گھر میں بھی ہوگا اور ہم یہاں یوں اکٹھے بیٹھے ہوں. کسی کو پتا تھا؟ آپ میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں، مجھے نہیں معلوم کب میرا اعلان ہو جائے اور آپ سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں. اس لیے
اپنی موت کی تیاری، اعمال، نماز، ساری چیزوں کو پورا کرنا۔ آخری حدیث عرض کرتا ہوں، عن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا۔ اب منظر دیکھیے گا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سفر پر جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، اور رحمت کائنات یمشی تحت راحلتہ، سواری کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں، اور حضرت معاذ سواری پر سوار۔ یوسی ہی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصیتیں کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، اپنا میسج دے رہے ہیں، احکامات سمجھا رہے ہیں، تعلیمات دے رہے ہیں۔ تم یمن جا رہے ہو، وہاں کے لوگوں سے جا کر یہ بات کرنا، یہ بات کرنا، وہ ایک لمبی حدیث ہے۔ ساری وصیتیں کرنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا معاذ، مخاطب کی حضرت معاذ کو، یا معاذ، عسى لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك ان تمر بمسجدي هذا وقبري۔ اے معاذ، تم بڑے اونچے کام کے لیے جا رہے ہو، نبی کے فرمان کے لیے جا رہے ہو، اللہ کے احکامات کے لیے جا رہے ہو، بڑے اونچے کام کے لیے جا رہے ہو، اس لیے تم سواری پر ہو اور آقا پیدل چل رہے ہیں۔ لیکن اے معاذ، ایک خدشہ ہے، وہ خدشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تم لوٹ کر آؤ، تمہارا گزر میری مسجد نبوی میں ہو، مجھے نہ پاؤ۔ اس کا اندازہ ہم تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ سب سے پیارا شفیق، گھر کا بڑا والد مثلا، وہ جا رہا ہو ایک سفر پہ اور کہے کہ بیٹا میں جا تو رہا ہوں، شاید میں لوٹ کر نہ ہوں، اپنے دل کا حال اپنے آپ سے پوچھ لینا۔ یا بیٹا جا رہا ہو کہ ابا جان میں جا تو رہا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا میں لوٹ کر واپس آؤں گا، تو ماں باپ کے دل کی کیفیت وہی بیان کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، عسى ان لا تلقانی بعد عامی هذا، ہو سکتا ہے تم اس سفر سے لوٹ کر آؤ، ہو سکتا ہے تم اپنے کام کو نمٹا کر واپس آؤ، تم آؤ تو مدینہ تمہیں ویران نظر آئے، مسجد نبوی تمہیں خالی نظر آئے، منبر رسول میں وہ تمہیں جلوے نظر نہ آئے، اور اسی طرح مصلی رسول تمہیں خالی نظر آئے۔ حضرت معاذ نے یہ بات سنی، اور ہو سکتا ہے تم لوٹ کر آؤ تو تم میری مسجد میں نہ آؤ، تم میری قبر پر اپنا گزر ہو تمہارا، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھیں مجھ سے دو چار نہ ہوں، ہماری ملاقات نہ ہو سکے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا۔ حضرت معاذ و قطار رونے لگ گئے، فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی فراق ہوا نہیں ہے، صدمہ پہلے شروع ہوئی، محبت تو یہ ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سنی تو حضرت معاذ رونے لگے، ثم التفت، روتے روتے اپنا چہرہ ایک طرف پھیر لیا، فاقبل، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا چہرہ مدینے کی جانب پھیر لیا، اس لیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، برسنے لگے۔ آپ نے چہرہ انور اس لیے ادھر پھیر لیا کہ معاذ پہلے سے پریشان ہے، مجھ سے دور ہو رہا ہے، اگر اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو یہ اور پریشان ہو جائے گا۔ اپنا چہرہ انور مدینے کی جانب پھیر لیا اور فرمایا، معاذ سنو ایک بات۔ اب تسلی کی بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو حضرت معاذ کو تسلی ہے، لیکن کائنات کا آنے والا آخری انسان بھی اس تسلی سے سبق لے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کل قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو تقوی والی زندگی گزار رہا ہوگا۔ من کانو و حیث کانو، وہ کہیں بھی رہنے والا ہو، وہ پاکستان کے کسی صوبے میں رہنے والا ہو، وہ کسی گاؤں دیہات بستی کا رہنے والا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی اور پرہیزگاری ہوئی تو قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہی آدمی ہوگا۔
اب ہم سب تو چاہتے یہ ہیں کہ کل قیامت والے دن حضور کی سفارش بھی ہو، حضور کی شفاعت بھی ہو، حضور کا قرب بھی ہو۔ کون کون یہ چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کے بعد زندگی کو پلٹا کھانا چاہیے۔ نماز غائب تھی شروع ہو جائے، زکوٰۃ بوجھ تھی حکم سمجھ کے پورا ہو، اور ایسے ہی رمضان کے روزے چھوٹ رہے تھے تو پورے ہو جائیں، اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، معاملات اچھا، سچ جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چوری سے بچنا ہے، بہتان سے بچنا ہے، الزام تراشی سے بچنا ہے، کسی کے پیچھے باتیں کرنے سے بچنا ہے، ہر برے فعل سے جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا اس سے بچنا ہے۔ سب نیت کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ جن کے والدین ہیں اللہ ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے آخری عمل بتلا کے دعا کرتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے، ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے والد بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، میری والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، کیا اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی ان کا حق ہے جو مجھے ادا کرنا چاہیے؟ اکثر ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے نا کہ زندہ ہیں، ہمارے حق ہیں، خدمت کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، حسن سلوک ہو، ہر چیز کا خیال رکھیں، اونچا نہ بولیں، اف نہ کہیں، یہ ساری بات، لیکن دنیا سے چلے گئے ہیں، اب کون سے حقوق ہیں ان کے؟ اور ہم اکثر یہ کی سمجھتے ہیں دعا کر لی، سارے ثواب کر لی، اچھی بات ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عمل بتلائے ہیں والدین کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے حق جو بندوں پر اولاد پر آتے ہیں وہ 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں جی؟ یاد رکھ کے جانا۔ سب سے پہلا حق ہے الصلاۃ لہما، ان کے لیے دعائے رحمت کرنا، اے اللہ ان پہ رحم کر، کرم کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو قبر میں جا چلا گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کا حساب شروع ہو گیا۔ اے عائشہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب کرنا۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے لیے زمین و آسمان بنے ہیں، جس کے لیے فضا و کہکشاں بنے ہیں، جس کے لیے نوری ناری عرشی فرشی اور انس و جاں بنے ہیں، جس کے لیے کون و مقام بنے ہیں، یہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرا آسان حساب کرنا۔ اے اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اے عائشہ آسان حساب یہ ہوتا ہے آپ کا نامہ اعمال دیکھا جائے، بند کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اذا نوقش الحساب یا عائشہ فقد ہلک، جس کا حساب شروع ہو گیا نا وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا کیا کریں اے اللہ آسان حساب ہونا، حساب یسیرا۔ تو پہلی دعا دعائے رحمت، والدین کے لیے دعائے رحمت۔ دوسرا جو حق ہے وہ کیا ہے؟ والاستغفار لہما، ان کے لیے مغفرت کی دعا، اے اللہ انہیں معاف کر دیں۔ میں عرض کر رہا تھا جو قبر میں چلا گیا وہ ایسا ہے جیسے وہ ڈوب رہا ہوتا ہے، ادھر دعا ہو جاتی ہے ادھر اس کو سہارا مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے دعائے رحمت، اس کے بعد دعائے مغفرت۔ تیسرا حق انفاذ عہدہما، باپ تھا وصیت کر کے کوئی گیا تو اس پر عمل کرو، اس کو ہوا میں نہ اڑاؤ۔ والدہ تھی کوئی وصیت کر کے گئی ہیں تو اس پہ عمل کرو، اس کو ہوا میں نہ اڑاؤ، یہ حق ہے اولاد کا۔ وانفاذ عہدہما، تیسرا حق وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما، ماں فوت ہوئی ہے تو اب ماں کی طرف سے جو جو رشتہ دار بنتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ والد فوت ہوا ہے تو والد کے جو رشتہ دار بنتے ہیں، چچا ہے، تایا ہے، پھوپھی ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے، یہ حق ہے۔ پانچواں حق وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والد کا اگر کوئی زندگی میں دوست تھا نا تو اس کا بھی خیال رکھنا۔ یہ میرے والد صاحب کے دوست تھے، یہ میری والدہ کی سہیلی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تھے نا تو اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھی بانٹ کر آیا کرتے تھے۔ تو آج کی اس ساری محفل کا خلاصہ موت کی تیاری ہے۔ میں نے حضرت سعد بن معاذ کا واقعہ سنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ اتنے بڑے صحابی اور قبر نے کیا عمل کیا، حضور کی دعا شامل حال ہوئی تو آسانی ہوئی، تو ہمارا کیا بنے گا؟
اور اگر حضور کے ساتھ قیامت والے دن چاہتے ہو کہ ملاقات ہو جائے تو پھر تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے۔ 2 حدیثوں کا خلاصہ، عقل مند بننا چاہتے ہو تو موت کی تیاری شروع کر دو۔ 3، چوتھی حدیث جو میں نے سنائی وہ یہ ہے کہ والدین کے جانے کے بعد ہم پر ان کے کیا حق ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ